بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ اور مسیحیوں کے درمیان معاہدہ۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگے، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھے ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی راجوزہ کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا جمہوریہ راجوزہ اس معاہدے کے بدلے 500 سنہری ڈوک اس ملک کی کرنسی سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ غزوہ کا معرکہ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریق کاروں کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو کوشاں ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترغیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ بلقان میں قصوہ کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے سلطان مراد کے وزیر، جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کھلا تو ان کی نظر فوراً اس آیات پر پڑی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگان گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعے سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دوسرے لمحے ہی جنگ شروع ہوئی۔ زور کارن بڑھا، مارکہ جنگ کا بازار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ سلطان مراد کی شہادت۔ قصوہ میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اسنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرنے لگا تھا۔ اس کا تعلق سربیہ سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنا لیا وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے، ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً ہی اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے راہ ملک وقع ہوا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہدین مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سلطان مراد کی زبان سے صادر ہونے والے آخری کلمات: میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔